السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جس بارے میں بات کروں گی اس کے متعلق پچھلی 2 ریکارڈنگ ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں اس کے متعلق ہی کچھ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ریکارڈنگ ہوگی وہ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی وہ میری ان بہن اور بھائیوں کے لیے اور بچوں کے لیے ہے جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کھولیں اور کھول کے اس کو تفسیر کے ساتھ یا اردو اس کا ترجمہ ساتھ پڑھ سکیں۔ تو ایسا ہے کہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، گھروں میں قرآن کھلتا ہے لیکن عربی ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو میں کہنا شروع سے میں نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ خالی عربی سے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن صرف عربی پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں ایسے نہیں دی کہ صرف آپ اس کو پڑھیں اور ثواب کی نیت سے۔ ہاں ٹھیک ہے، بے شک اس کا ثواب بھی ہے، ثواب ضرور ہے، لیکن یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے پورے احکامات ہیں، ہر چیز کے بارے میں حکم ہے۔ آپ کی زندگی، آپ کا آنے والا وقت، گزرا ہوا وقت آپ نے کیسے گزارا ہے، اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اچھا ہوگا، کیا برا ہوگا، ہم نے کیا غلط کیا، کیا ہم ٹھیک کریں، وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے ہمیں دیا ہے کہ ہم اسے پڑھیں، سمجھیں، سمجھ کے ہم اپنے بچوں کو بھی وہ بتائیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں۔ ہم سے پہلے ہمارے بڑے جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے چند ایک لوگ ہی اس کو ترجمے کے ساتھ یا اس کی تفسیر پڑھا کرتے تھے، ورنہ زیادہ تر تو سب نے اسی طرح عربی ہی پڑھی ہے جیسے آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس کی اردو ترجمہ وہ لازمی بتاؤں تاکہ کام کرتے ہوئے جو عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک چیز کو سمجھیں اور اس کو بیٹھ کے دیکھیں۔ ظاہر سی بات ہے اب بچوں والی خاتون تو اتنا نہیں کر سکتی، جاب پہ بھی جانا ہوتا ہے، کام بھی کرتی ہوں گی، گھر میں بچوں کو سنبھالتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے یہ ہوگا کہ اور کچھ نہیں تو وہ چلیں ساتھ یہ لگا ہوگا، سنتی رہیں گی اور ساتھ ساتھ وہ اپنا کام کرتی رہیں گی۔ تو میں پوری کوشش کروں گی انشاءاللہ اسی کے بارے میں اگلی ریکارڈنگ ہوگی۔ تو آئندہ کے لیے یہ ابھی میں نے صرف انفارم کرنے کے لیے کہ نیکسٹ جو ریکارڈنگ ہوگی وہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہوگی۔ تو جب تک پورا قرآن پاک ہم تفسیر کے ساتھ کر نہیں لیں گے تب تک ہم وہی چلائیں گے، اور تب اتنی دیر تک ہو سکتا ہے کہ میرے جو اپنے ذاتی کویسچنز ہیں ان کا بھی آنسر کہیں نہ کہیں سے آنا شروع ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، ٹھیک ہے نہیں کسی کو اچھا لگتا نہ لائک کریں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری ریکارڈنگ کو لائک کرو یا اس کو سبسکرائب کریں، نہیں کوئی بات نہیں، نہ کریں، لیکن صرف میرے لیے نہیں تو کم از کم ان کے لیے جن کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، یہ شیئر ضرور کر دیں، میری بات آگے تک جائے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اپنی بات، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، میں کرتی رہوں گی، میں پوری کوشش کرتی رہوں گی، جو 1-2 لوگ سن رہے ہوں گے ان کے لیے بھی کروں گی، اور کچھ نہیں تو کسی 1-2 کو ہی سمجھ آ جائے تو میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گی کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے کسی کو شیئر کر دیں، آپ کے فائدے کی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور کو اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ہو جائے۔ تو بس یہی کہوں گی، شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے اور ایمان کی مضبوطی دے سب سے زیادہ، آمین۔ بس آج کے لیے یہی، اور بہت بہت شکریہ جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے، اور جو لوگ آگے بھیج دیں ان کے لیے زیادہ شکریہ، بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ میں نے قرآن پاک کو سمجھنے میں یا اس کے اندر سے جو چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی ہوتی تھیں، میں بہت زیادہ اسٹرگل کی ہے، میں نے بہت ساری چیزیں ڈھونڈی، بڑی دیر لگی ہے مجھے اس کو سمجھنے میں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جن چیزوں کو سمجھنے میں مجھے ٹائم لگا ہے، آپ لوگ اتنا ٹائم ویسٹ نہ کریں،
جو سنیں گے یا جن کے نظر کے سامنے سے یہ گزر رہا ہے وہ پلیز کسی اور کو دے دیں. ہو سکتا ہے کوئی اس کا طلبگار ہو جیسے کہ میں ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے اور بھی بہت لوگ ہیں جن کو طلب ہے کہ ان کو یہ پتہ چلے قرآن میں ہے کیا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے ہمیں، ہم اس پہ کیسے چلیں تاکہ آئندہ آنے والا وقت یا آگے کا سارا معاملہ ہمارا ٹھیک ہو. تو آپ کو بس میری چھوٹی سی یہ خواہش بھی ہے اور گزارش بھی ہے کہ پلیز آپ لوگ یہ میری وائس آگے تک پہنچا دیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.